Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Akib Rashid with lecture number 10. बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी यूनिट नंबर 6 की, ठीक है. आज हम इसी से कंटिन्यू करेंगे. यूनिट नंबर 6 की ट्रांसलेशन में हमने फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स किए थे. फोर्थ पैराग्राफ का फर्स्ट ऑफ किया था. तो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी हैड लेफ्ट. इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़. हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न की, ठीक है. एज इट इज़ हैपनिंग, जैसे ही वो रूनुमा होती है. ब्रॉडकास्ट का मतलब है ख़बर को अशात करना, उसकी नशर करना, ठीक है. ये ख़बर को नशर करता है जैसे ही वो रूनुमा होती है. मींस इसका टाइम फ्रेम बता रहे हैं कि जैसे लाइव कवरेज इसकी जो जैसे मिल जाती है हम लोगों को, उसी चीज़ को एलेबोरेट किया जा रहा है. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज is not necessary for the person who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory. अब आप देखें कि जितने भी लोग हैं जब वो टेलीविज़न को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़बान पर महारत की ज़रूरत नहीं होती. जिस लैंग्वेज में कोई भी ख़बर शाये की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है, उसका बेसिक नॉलेज होना दैट विल बी सफिशेंट, ठीक है. तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न. जो शख्स टेलीविज़न पर ख़बरें देखने को तरजीह देता है, प्रेफर करना, तरजीह देना, ठीक है, तरजीह देता है, उसके लिए ज़ुबान पर अबूर रखने की, मास्टरी का मतलब अबूर या महारत रखना, अबूर रखने की या महारत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. क्या वजह? बिकॉज एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी. क्योंकि हर चीज़, अब विजुअल के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बसरी, बसारत से रिलेटेड है, और ऑडिटरी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है समई, जो कि समात से ताल्लुक़ है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कि क्योंकि ये बसरी, क्योंकि हर चीज़ बसरी और समई होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हर चीज़ दिखाई दी जाने वाली और सुनाई दी जाने वाली होती है. तो बेटर इट इज़ कि अगर आप वो प्रॉपर वर्ड याद कर लें, बसरी और समई. उसके बाद नेक्स्ट है अ पर्सन विद अ बेसिक नॉलेज, यानी कि बुनियादी तौर पर, बुनियादी सतह का जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, अशात या शाये की जाने वाली ज़ुबान का बुनियादी इल्म रखता हो. वो शख्स जो शाये की जाने वाली ज़ुबान का बुनियादी इल्म रखता हो विल बी एबल टू व्यू एंड अंडरस्टैंड इट, उसको देखने और समझने के काबिल होता है. वो शख्स जो शाये की जाने वाली ज़ुबान का बुनियादी इल्म रखता हो वो उसे देख सकता है और समझ सकता है, ठीक है. इन कंपैरिजन अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ, ठीक है. उसके हमने कुछ बेनिफिट्स पैराग्राफ नंबर 2 में डिस्कस किए, फिर हमने कुछ लिमिटेशंस टेलीविज़न की पैराग्राफ नंबर 3 में डिस्कस की. अब यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 में हम एडवांटेजेस कुछ बता रहे हैं कि बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होता है तो आप टेलीविज़न के ज़रिए से आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. लेकिन अखबारात में क्या होता है? In comparison, the reader of the newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. कि इसके मवाज़ने में अखबारात को पढ़ने वाला कारी, रीडर के लिए पढ़ने वाला शख्स या कारी, आप काफ यानी कि 2 नुक्तों वाला काफ इस्तेमाल कर सकते हैं. अखबारात को पढ़ने वाला कारी, पढ़ने वाले कारी को नीड्स टू बी प्रोफिशेंट, महारत रखनी चाहिए इन द लैंग्वेज, ज़ुबान पर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए. दूसरी जानिब अखबारात के कारी को इसको समझने के लिए इस ज़ुबान पर मुकम्मल महारत रखने की ज़रूरत होती है. बेटा पैराग्राफ नंबर 5 है जिसमें बताया कि ऑल्दो टेलीविज़न कैन गिव अस मोर अपडेटेड न्यूज़ एंड विजुअल्स, कि अगरचे टेलीविज़न हमें अप टू डेट का मतलब है ताज़ा तरीन ख़बरें और तस्वीर, विजुअल्स, यहाँ पे जो उसका एक पिक्चर देता है, हमें तस्वीर देता है, नज़ारे देता है. तो अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन ख़बरें और नज़ारे पेश करता है या तस्वीर पेश करता है, न्यूज़पेपर्स कैन गिव अस इन डेप्थ कवरेज. इन डेप्थ का मतलब होता है बहुत गहराई तक, यानी कि जामे, ठीक है.
تاہم آپ یہاں پہ کاما کے لیے تاہم کا ورڈ استعمال کر لیں, تاہم اخبارات کین گیو اس مور ان ڈیپتھ کوریج, ہمیں زیادہ جامع تفصیل مہیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا دیتے ہیں. ایڈیٹوریلز, ایڈیٹوریلز ورڈ یوز کیا جاتا ہے اداریے کے لیے, اداریے جو مختلف ایڈیٹوریلز اخبارات میں کوئی بھی کالم نگار جو ہے وہ لکھتا ہے. ایڈیٹوریلز اینڈ کالم رائٹرز, ٹھیک ہے, اداریے اور کالم نگار لوگ, یہ لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے. can give us their expert news and analysis, views and analysis, ہمیں اپنے ایکسپرٹ ماہر, views کا مطلب ہے ماہر نظریے, ٹھیک ہے, اینڈ انالیسس اور تجزیے, کین گیو اس ہمیں دے سکتے ہیں, دیٹ وی کین ڈائجسٹ سلولی ایز وی ریڈ دیم, جن کو ہم ڈائجسٹ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا, ہضم کرنا یا سمجھنا, جس کو ہم پڑھتے پڑھتے سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ سکتے ہیں. اداریے اور کالم نگار ہمیں اپنی ماہرانہ رائے اور تجزیے پیش کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم انہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. مینلی پیپل also opt to read more than one newspaper, more than one viewpoints of the story, to check for more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story. اچھا, مینلی کا مطلب یہاں پہ آئے گا کہ مرکزی طور پر یا بنیادی طور پر. Many people also opt to read more than one newspaper a day. بہت سارے لوگ دن میں ایک سے زیادہ اخبار پڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں. اب کیوں کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر کیا وجہ ہے اس کی؟ so as to get different viewpoints of the story, تاکہ کہانی کے مختلف نظریات سامنے آ جائیں, ٹھیک ہے, یا مختلف نظریات کو وہ جانچ سکیں, and to check its validity, اور اس کی درستگی کی جانچ پڑتال کر سکیں, ٹھیک ہے. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. فورم پیجز کہتے ہیں بیٹا جو صفحات عوام کے لیے مختص کیے جاتے ہیں, جس میں صرف اور صرف عوام اپنے ویو پوائنٹس دیتی ہے, ٹھیک ہے. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages, عوام کے لیے مخصوص صفحات پر لکھ کر, ٹھیک ہے, عوام کے لیے مخصوص صفحات پر لکھ کر قاری اپنے, یہاں پہ ریڈرز کے لیے اگین میں نے قاری کا ورڈ استعمال کیا ہے, قاری اپنے رد عمل مختلف اداریوں کے حوالے سے اپنا رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں یا ہمیں دے سکتے ہیں. ویورز آف ٹیلیویژن نیوز ڈو ناٹ ہیو دس لگژری, تاہم جو ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں اب ڈیفینیٹلی اس میں آپ اپنا, اب تو یہ چیزیں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں کہ آپ ٹیلی فونک کال کر سکتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے چل کے اگر دیکھیں تو ان کے پاس یہ فیسلٹی, یہ لگژری نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو ویورز آف ٹیلی ویژن نیوز ڈو ناٹ ہیو دس لگژری, کہ ٹیلی ویژن کو دیکھنے والے, یعنی کہ اس کے لیے ویورز کے لیے ناظرین کا ورڈ استعمال کریں گے, کہ ٹیلی ویژن کے ناظرین کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے. ایز دا نیوز flies too fast for any feedback to be relevant, کیونکہ خبر اتنی تیزی سے اڑ جاتی ہے کہ کوئی بھی رد عمل برمحل نہیں ہو سکتا. برمحل کا مطلب ہے کہ فوری طور پر نہیں ہو سکتا, آن دا اسپاٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ کوئی بھی رد عمل بر وقت, کیونکہ نیوز خبر اتنی تیزی سے اڑتی ہے کہ کوئی بھی رد عمل بر وقت نہیں ہو سکتا. اور لاسٹ پیراگراف کی طرف بیٹا موو کریں گے کہ اب آپ تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ, کہ کچھ بینیفٹس آپ نے نیوز پیپر ریڈنگ کے بتائے, کچھ ویو کرنے کے, ٹیلی ویژن کو ویو کرنے کے بتائے, اور اسی طریقے سے کچھ لمیٹیشنز بتائیں. تو لاسٹ میں ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ ایچ میڈیم ہیز اسٹرینتھس دیٹ دا ادر ڈز ناٹ, کہ کچھ دونوں ہی ذرائع کی اپنی طاقتیں ہیں, اپنی قوتیں ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہے. ایچ میکس یوز آف کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا, میک یوز آف فائدہ اٹھانا, آف اسٹرانگ پوائنٹس, ہر, آپ یہاں پہ بریکٹ کے اندر آپ ذریعہ لکھ دیں, ہر ذریعہ اپنے مضبوط پہلوؤں کا یا مضبوط نکات کا فائدہ اٹھاتا ہے, دیٹ دا ادر لیکس, جو دوسرے کے پاس, جس کی دوسرے کے پاس کمی ہوتی ہے. ہر ذریعہ اپنے مضبوط نکات کا فائدہ اٹھاتا ہے جس کی دوسرے کے پاس کمی ہوتی ہے. ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل, کہ ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنا, پر خبریں دیکھنا کو آپ بریکٹ کر دیجئے گا, ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھنا
از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل, ایک تیار شدہ کھانا کھانے کی مانند ہے, پکا پکایا مل گیا, ٹھیک ہے, تیار شدہ کھانا کھانے کی مانند ہے. ویئر ایز, جبکہ, ٹھیک ہے, ریڈنگ نیوز پیپرز از لائک ہیونگ اے 10 کورس ڈنر, ٹھیک ہے, 10 کورس ڈنر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑا پرتکلف قسم کا کھانا کھانے کی مانند ہے, جبکہ اخبارات پڑھنا ایک نہایت پرتکلف کھانا کھانے کی مانند ہے, ٹھیک ہے. اب کیا چیز ہے, اب ہم دونوں چیزوں کو ہم نے بتا دیا کہ وہ ایک پریپیئرڈ چیز میں, پریپیئرڈ فارم میں آپ کے پاس فوڈ آ گیا, جبکہ یہاں پر آپ نے ایک بہت پرتکلف قسم کا کھانا ہے جس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. دا آئیڈیل سیمز ٹو بی, اب بہترین چیز ہمیں کیا لگتی ہے, تو وہ کیا لگتا ہے کہ جناب دا آئیڈیل سیمز ٹو بی اف ون ہیز دا ٹائم, بہترین بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس وقت ہو, ٹھیک ہے, ٹو بوتھ ریڈ دا نیوز اینڈ واچ اٹ لیٹر آن دا ٹیلی ویژن, تو وہ خبروں کو پڑھے بھی اور بعد میں اسے ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی لے. یہ بات آئیڈیل ہے کہ آپ کو پھر یہاں سے ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ملیں گے, جو آپ کے پاس تمام پازیٹیوز ہیں وہ سب کے سب پازیٹیوز آپ اکٹھے کر لیں گے. تو آئیڈیل بات یا مناسب بات کیا دکھائی دیتی ہے, بہترین بات کیا دکھائی دیتی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس وقت ہو تو وہ خبروں کو پڑھے بھی اور بعد میں اسے ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی لے. بیٹا آج کے اسائنمنٹ میں ہمارے پاس ٹرانسلیشن کے بعد پریپوزیشنز ہیں فرام پریپوزیشن نمبر 21 to 40. پریپوزیشنز میں جیسا کہ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم جب ہم نے 1 to 20 کی تھی تو اس میں نے آپ کو الیبوریٹ کیا تھا, اس میں تھوڑا سا بتایا تھا, گائیڈ کیا تھا کہ اس میں کس ورڈ کے ساتھ کون سی پریپوزیشن آنی ہے, یہ جاننا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم یہاں پر یہی چیز دیکھیں گے. فرسٹ آپ کے پاس ہے نمبر 21 کانفیڈنس. ہی ہیز نو کانفیڈنس ان ہز پیرنٹس. کانفیڈنس کے ساتھ کون سا آئے گا پریپوزیشن, ان. لیکن جب سیکنڈ میں آپ کانفیڈنٹ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ کانفیڈنٹ کے ساتھ آف آئے گا. شی واز کانفیڈنٹ آف ہر سکسیس. نیکسٹ ہے کانگریچولیٹ. کانگریچولیٹ کے ساتھ آئے گا آن. شی کانگریچولیٹڈ می آن مائی سکسیس. نمبر 24 ہی از ناٹ کانشیس آف. کانشیس کے ساتھ کون سا ورڈ آئے گا, پریپوزیشن آئے گا آف. کنٹرول کے ساتھ اوور. جب آپ کو کوئی شخص ملک پیارا لگتا ہے, جیسے یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان از ویری ڈیئر ٹو اس. دا ہول فیملی ڈپینڈس آن ہر فار اٹس لیونگ. ڈپینڈس آن, ڈیلیورڈ ٹو, کسی بیماری سے مرنا, ڈائڈ آف, جیسے کہ ہی ڈائڈ آف کینسر. اوکے. نیکسٹ ہے وطن کی خاطر جان دینا. پھر یہاں پر آئے گا ڈائی فار, وہاں پر تھا بیماری سے مرنا, اوکے, ڈائڈ آف, لیکن یہاں پر ہے وطن کی خاطر جان دینا تو ڈائی فار. نیکسٹ ہے نمبر 31 ڈریم آف. نمبر 32 ایلیجیبل فار. 33 پر ہے انگیجڈ ٹو, ٹھیک ہے. نمبر 35 ایکول ٹو. نمبر 36 فیل ان, کسی چیز میں فیل ہو جانا, ناکام ہو جانا, فیل ان. نمبر 37 اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا, فیتھ ان اللہ, ٹھیک ہے. نمبر 38 فیتھفل ٹو. اور نمبر 39 فیمس فار. اور لاسٹ ون ہے فیل, کسی چیز کے لیے احساس رکھنا, فیل فار. تو ہم نے بیٹا آج کے دن میں جو کیا وہ تھا ہماری ٹرانسلیشن یونٹ نمبر 6 کی, جس میں ہم نے پیراگراف نمبر 4 کو کمپلیٹ کیا, 5 and 6 کور کیے, اور اس کے بعد ہم نے اپنی پریپوزیشنز کی ہیں فرام پریپوزیشن نمبر 21 to 40. With this, today's lesson is over. Thank you so much. May Allah bless you.